Is that a problem? Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You shouldn't be criticizing. اور جو مزے کی بات یہ تھی کہ وہ امریکنز کو لیکچر کرتے رہے ہیں، امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ کو لیکچر دیتے رہے ہیں ان کی موجودگی میں۔ کشمیر دیکھیں جی، پہلے تو ڈسپیوٹیڈ ایشو تھا، لیکن اب نہیں رہا، کیونکہ انڈیا نے اپنے اندر ضم کر کے اس کو ایک پراپر صوبہ بنا لیا ہے۔ نریندر مودی ان کے ہسٹری کا سب سے جو اچھا پرائم منسٹر ہے، سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ نریندر مودی کے دور میں ہوئی ہیں، الٹا برعکس ہمارے ادھر کوئی ایسا کام نہیں ہوا ہے۔ جو ہمارے جو آس پڑوس کی کنٹریاں ہیں ان میں سے سب سے زیادہ ترقی انڈیا کر رہا ہے، مانتے ہیں؟ جی ہاں، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر وہ ایک بڑی امپورٹنٹ میونک سیکیورٹی کانفرنس میں میونک میں ہے، اور کچھ انہوں نے باتیں کی ہیں دیٹ آر ریگارڈنگ گلوبل ساؤتھ، دیٹ آر ریگارڈنگ آر ریجن۔ کیا ٹیکنالوجی کا لحاظ سے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں انڈیا کا؟ نہیں، کون سی ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں ہم؟ لیدر کی۔ انڈیا کو یہ جرت ہوئی کہ اس نے کشمیر کو، جموں کشمیر کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور اب اس کی نظریں جو ہیں وہ پاکستان کے آزاد کشمیر کی طرف ہیں، وہ اس کو بھی ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو گڈ پارٹنرز ہوتے ہیں وہ چوائسز دیتے ہیں، اور جو اسمارٹ پارٹنرز ہوتے ہیں وہ ان میں سے کچھ چوائسز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ اکانومیکل لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے، پاور کے لحاظ سے کون سا کنٹری زیادہ مضبوط ہے، پاکستان یا پھر ہندوستان؟ ہندوستان مضبوط ہے۔ ہم جتنے پاکستانی ہیں، جتنے ہم مسلمان ہیں، ہم نہ اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہیں، نہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مخلص ہیں۔ وہ یہودی لابی ہو گئی، انڈین لابی ہو گئی، ہندوازم ہو گیا، جو بھی ہے وہ اپنے ملک کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ وفادار ہیں۔ ہم لوگ وفادار نہیں ہیں۔ کیوں ہندوستان مضبوط ہے؟ آج آپ ایک پاکستانی ہو کے ہندوستان کی تعریف کر رہے ہیں۔ ڈیموکریسی، جمہوریت ہے نا ادھر۔ اچھا، آپ کو کتنا پتا اس کے بارے میں؟ نہیں، اتنا تو نہیں پتہ، لیکن میڈیا سے پتہ چلتا ہے اس کی اکانومی اور اس کی اپنی یہ چیزیں جو اپنی خود وہ بنا رہا ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں، یہ تھوڑا فرق ہے اس میں بات میں، جہاں بھی جاتے ہیں جس ملک کو انہوں نے جتنی مدد دی ہوتی ہے وہ ہر جگہ اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، جسٹ ٹو کیپ ٹیلنگ کہ جی ہمارا سٹیٹس بڑھ رہا ہے۔ جو گورے ہم کہتے ہیں وہ جہنمی ہیں، وہ اچھی دوائی بنا کر مریضوں کی جان بچا کے وہ جہنم میں جائیں گے۔ ہم لوگ بری دوائی بنا کر انسانوں کی جان لے کر ہم سوچتے ہیں ہم جنت۔ وہ ایک بڑی امپورٹنٹ میونک سیکیورٹی کانفرنس میں میونک میں ہے، اور کچھ انہوں نے باتیں کی ہیں دیٹ آر ریگارڈنگ گلوبل ساؤتھ، دیٹ آر ریگارڈنگ آر ریجن، اینڈ دیٹ آر ریگارڈنگ اوور آل انٹرنیشنل سیکیورٹی انوائرمنٹ کے حوالے سے۔ اور جو مزے کی بات یہ تھی کہ وہ امریکنز کو لیکچر کرتے رہے ہیں، امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ کو لیکچر دیتے رہے ہیں ان کی موجودگی میں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ جو گڈ پارٹنرز ہوتے ہیں وہ چوائسز دیتے ہیں، اور جو اسمارٹ پارٹنرز ہوتے ہیں وہ ان میں سے کچھ چوائسز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ اٹ مینس کہ اگر امریکہ ہمیں چوائسز دے رہا ہے اور ہم اپنی مرضی سے کچھ ان میں سے لے لیتے ہیں تو دیٹ از گڈ۔ سو گڈ پارٹنرز پرووائڈ چوائسز۔ اگر آپ ہمارے اچھے پارٹنر ہیں تو آپ ہمیں چوائس دے رہے ہیں، سو ہم پہ احسان نہ کریں۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک کوشچن آتا ہے، ویسے آئی ڈونٹ نو یو کین لنک اٹ اور ناٹ۔ ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں، یہ تھوڑا فرق ہے اس میں بات میں، جہاں بھی جاتے ہیں جس ملک کو انہوں نے جتنی مدد دی ہوتی ہے وہ ہر جگہ اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، جسٹ ٹو کیپ ٹیلنگ کہ جی ہمارا سٹیٹس بڑھ رہا ہے۔ سو امریکہ بھی ظاہری بات ہے جہاں جائے گا وہ یہ باتیں تو کرے گا، ہم آپ کو چوائسز دے رہے ہیں، ہم آپ کو ایک اہم موقع دے رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں اگر ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں سیکرٹری آف اسٹیٹ بلنکن کی اور جے شنکر کی آپس میں ایسی کیمسٹری ہے دیٹ بوتھ آر کالنگ ایچ ادر ایز ٹونی اینڈ جے۔ جے نے یہ کہا ہے، جے شنکر نے یہ کہا، اور وہ ٹونی کہہ رہے ہیں۔ سو لک ایٹ دا لیول آف دا کانفیڈنس اینڈ لک ایٹ دا لیول آف دا کنورسیشن بوتھ دا کنٹریز آر ہیونگ، جس میں یہ اس میں جرمن پارٹنر بھی ان کی تھی، بیٹھی ہوئی تھی، جس میں مجھے بڑی امپورٹنٹ ایک بڑی بات لگی which I really want to share, and I think Pakistan is out of the game and how ہندوستان مضبوط ہے۔ آج آپ ایک پاکستانی ہو کے ہندوستان کی تعریف کر رہے ہیں۔ ڈیموکریسی، جمہوریت ہے نا ادھر۔ اچھا، آپ کو کتنا پتا اس کے بارے میں؟
नहीं इतना तो नहीं पता, लेकिन मीडिया से पता चलता है उसकी इकॉनमी और उसकी अपनी यानी कि चीज़ें जो अपनी खुद वो बना रहा है, खुद वो यानी कि दूसरे मुल्कों को भी दे रहा है और अपने यूज़ के लिए वो खुद कर रहा है। तो हमारे पास वो उतना वो नहीं है, वसाइल भी होने के बावजूद वो यूज़ नहीं हो रहे। हम कहते हैं कि हर मुकाबला करेंगे उनसे, हर एक मैदान के अंदर हमारी फतेह होगी, हम जीतेंगे। तो पहले अपनी कुर्सी की जंग तो जीत लेना, उसके बाद फिर अपनी करेंगे। हाँ हाँ, अच्छा, सही सही जवाब दिया आपने। हाँ, पहले हम तो अपनी कुर्सी के पीछे पड़े हुए हैं ना, अभी भी देख लेना हम तो पिछले। कहते हैं उनका मुकाबला करेंगे हर मैदान में। हर मैदान में इंशाल्लाह, वो हमारा ईमान है, लेकिन मुकाबला भी आगे कुछ करके भी करेंगे ना। तो ईमान भी तो कहता है कि 100% तैयारी करके फिर ईमान मजबूत करो अपना। तैयारी करो ना अपनी तरफ, और ईमान आप कहोगे हमारा मजबूत है कि भाई जीतेंगे, तो हम ही वो अपनी 100% तैयारी के साथ है, हम कहे ईमान मजबूत है। अल्लाह ताला ने ऊपर से मदद थोड़ी भेजनी है, हमें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। खुद करनी पड़ेगी, बिल्कुल खुद करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें अपना तैयार होना पड़ेगा, हमारे यानी कि हर चीज़ के लिए। बिल्कुल सही। तो वो यानी कि बस वर्बली तो अमान है ना, हर बंदा कहता है कि जी अमान है, अमान है, लेकिन बातों में बड़े हम आगे बहुत तेज है। अच्छा, सर अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि दुनिया इन्वेस्टमेंट कर रही है इंडिया में। अभी आप देखेंगे कि एक चिप, जो चिप्स बनाते हैं, जो कि बहुत सारी लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन में जो चिप्स इंस्टॉल होते हैं, सर वहाँ पर $8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है इजराइल, इंडिया के अंदर। इजराइल के अलावा अगर बात करूँ, यूएसए ने अपने मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर कर रहा है। बड़ी बड़ी इंटेल कंपनी जो है यूएसए की, वो इंडिया में शिफ्ट होगी, और बड़ी बड़ी कंपनी जिसका आप नाम दिमाग में सोच सकते हैं, सारी इंडिया में है। वहाँ पर इन्वेस्टमेंट How India is playing the game. टोनी ब्लिंकन ने ये कहा कि इफ़ यू आर नॉट एट द टेबल यू आर ऑन द मेन्यू। इट मीन्स कि अगर आप टेबल पे बैठ के खाना नहीं खा रहे तो यकीनन आपका ही खाना खाया जा रहा होगा, ठीक है। सो यू हैव टू सर्वाइव योर, सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ये। सो इफ़ यू आर ऑन द टेबल, इफ़ यू आर नॉट ऑन द टेबल यू आर ऑन द मेन्यू। मतलब ये कि अगर आपने अपने आप को सर्वाइव ना किया, ये मैसेज है पाकिस्तान के लिए भी कि हम तो इस वक्त मेन्यू बने हुए हैं एंड दे आर ऑन द टेबल। जो अगर सही बात देखी जाए इस खित्ते में, अगर हम जो कोई हम हैं मेन्यू में हैं, हम किस चीज़ में, हमें तो दुनिया खा रही है इस सेंस में कि हम कहते हैं जी हमें यहाँ से भी टांग मार रहे हैं, वहाँ से बाजू मार रहे हैं, वो धक्का दे रहे हैं, वो हमें ये कर रहे हैं, हमारा दुश्मन की साजिश हो गई, फलां हो गई, फलां हो गई। सो इंडिया इज़ ऑन द टेबल विद द अमेरिकन्स, दे आर टॉकिंग ऑफ एवरीथिंग एंड पाकिस्तान इज़ इन द मेन्यू, नॉट इन टर्म्स ऑफ इंडिया। अमेरिका ने पाकिस्तान को मेन्यू पे रखा, हमने खुद अपने आप को मेन्यू में रखा हुआ है। हम खुद अपनी जो चॉइसेस हैं उनको ख़त्म हमने कर दिया है। सो